پیارے بچوں آداب. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک افسانہ لے کر. اس افسانے کا عنوان ہے عبرت. میں نے آپ کو بتایا تھا 4 نشستوں میں نے آپ کے سامنے منشی پریم چند کا یہ بڑا افسانہ آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس افسانے میں جو کردار ہیں وہ پنڈت چندردھر ہیں, منشی بیجناتھ سیاہ نویس ہیں, ٹھاکر اتیمل سنگھ ہیں. یہ 3 بڑے کردار ہیں. انہی کرداروں کے ارد گرد یہ افسانہ گھومتا ہے. میں آپ سے یہ بتا دوں بچوں کہ یہ جو افسانہ ہے یہ مقصدی افسانہ ہے. پریم چند جو تھے ان کا مقصد تھا معاشرے کی اصلاح کرنا, اور انہوں نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی. تو میں نے آپ کو 4 نشستوں میں 4 بیٹھکوں میں بتایا کہ رفتہ رفتہ میں نے پڑھا آپ کے سامنے کہ افسانے کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے, افسانہ خوانی کیسے ہوتی ہے, ان میں جو مشکل لفظیات آئے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی. اور دیکھا کہ منشی پریم چند نے جہاں ثقیل الفاظ کا استعمال کیا ہے, اردو کے ثقیل الفاظ کا استعمال کیا ہے, مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہے, وہیں ہندی کے بھی الفاظ کا بے دریغ استعمال کیا ہے. اس طرح سے منشی پریم چند جن کو بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ اردو کے افسانہ نگار تھے بلکہ ہندی میں بھی ان کا قلم خوب چلتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک افسانے میں, اس افسانے میں اردو اور ہندی کی لفظیات دونوں اپنے طور پر نظر آتی ہیں. تو منشی پریم چند نے اس افسانے کا جو تانا بانا بنا ہے وہ معاشرے کو نظر رکھ کے بنا ہے. اس میں جو پہلا کردار ہے وہ ہیں پنڈت چندردھر, اور جن کا پیشہ تھا مدرسی. وہ ایک اپر پرائمری اسکول کے مدرس تھے, اور اس مدرسی میں ان کی تنخواہ جو تھی بڑی معمولی سی تھی, اور اس تنخواہ میں وہ بہت دل محسوس کر رہتے تھے. اور اپنے سامنے والے کرداروں کو جب دیکھتے تھے کہ ٹھاکر اتیمل سنگھ جو کہ ٹھاکر تھے, ہیڈ کانسٹیبل تھے, ان کی تنخواہ معمولی تھی, اور دوسرے بیجناتھ سیاہ نویس وہ بھی معمولی تنخواہ تھی, لیکن ان کے ٹھاٹ باٹ, ان کا کر و فر, یہ سب دیکھ کر جو ہے وہ, اور ان کا جو آسائش تھی, ان کے گھر میں جو رہن سہن تھا, جو ان کا جو آمد تھی, جس طرح سے بازار میں ان کے لیے جو سستے داموں پر چیزیں تھیں, یہ ان کا روب اور دبدبہ دیکھ کر یہ پنڈت چندردھر جو تھے وہ بیچارے دل محسوس کر رہتے تھے کہ کہاں اس پیشے میں ہم آ گئے, مولوی کے پیشے میں, درس و تدریس کے پیشے میں, یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے اپنے پیشے کو بہت کوستے تھے اپنے آپ کو, کہ پریشان ہوتے تھے وہ. لیکن وقت گزرتا گیا. ہوتا بھی یہی ہے معاشرے میں, کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی تنخواہ والا, اس کے یہاں جب ہماری نظر پڑتی ہے کہ اس کے یہاں سارے ٹھاٹ باٹ نظر آ رہے ہیں, تو ہم ایک بار ضرور سوچتے ہیں کہ یہ اس کا ذریعہ آمدنی تو کم ہے, اس کے پاس اور یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. یہ بہرحال ہمیں سوچنے پر, کھلی ہوئی آنکھیں سوچنے پر مجبور ہوتی ہیں, اور دیکھتی بھی ہیں, دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں. تو کیوں انہوں نے بھی دیکھا, پنڈت چندردھر نے, کہ ان کے یہاں ساری جو ہے آرام ہے, ساری آسائش ہے, وہ چیزیں ہمیں کیوں میسر نہیں ہیں. تو یہ ایک فطری تقاضا تھا ان کا جو ان کے دل میں بھر رہا تھا. بہرحال منزل گاڑی آگے بڑھتی ہے افسانے کی. اور اب یہ ہوتا ہے کہ جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چلو حج پہ چلے جائیں, چلو عمرہ کرائیں, چلو جو ہے وہ یاترا پہ چلے, تیرتھ یاترا پہ چلے جائیں. تو یہی انہوں نے فیصلہ کیا ان دونوں نے کہ ایودھیا کی یاترا کی جائے. ایودھیا کا ٹھیک ہے, بڑا عظیم پوتر جو ہے سفر ہے, بڑا پاک سفر ہے, بڑی اس میں وہ عبادت کے لیے ہم غرض سے جا رہے ہیں, لیکن آپ نے جو پیسہ جمع کیا ہے وہ آخر کہاں سے آیا ہے. یہ ایک معاشرے پر گہرا طنز ہے منشی پریم چند کا. تو ہوتا یہی ہے کہ دیکھیے آگے جب جو وہ لوگ جو اس میں ہیں, نوکری میں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہم نوکری میں ہیں وہ ہم جن کے ساتھ جو کچھ بھی رویہ کر رہے ہیں, ہم اپنے اختیارات کا جو استعمال کر رہے ہیں, وہ جس شخص کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی ملاقات کبھی ہم سے نہیں ہوگی. منشی پریم چند نے کہا ہے کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر تم سے ضرور ملے گا اور تم سے اپنا حساب لے گا. یہی ہوا اس افسانے میں بھی. ہوا یہ کہ جب یہ دونوں سفر میں نکلتے ہیں اور ریلوے اسٹیشن ٹرین پر چڑھتے ہیں تو وہاں وہ دونوں شخص موجود ہیں, اور یہ جب ٹرین پر سوار ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ان کو جگہ نہیں ملتی ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ ایک مسافر کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو پہچان لیا, آپ نے مجھ پر خفیہ فروشی کا الزام لگایا تھا, اور مجھ کو جو ہے وہ درے دے کر آپ نے چھوڑا تھا مجھے. آج میری باری ہے, آج آپ کے ساتھ ہم ہیں. کل جو ہے وہ گاڑی جو ہے پٹری پر تھی, آج جو پٹری پر گاڑی ہے, یعنی آج میرا معاملہ ہے آپ کے ساتھ کرنے کا. تو یہ جو ہے وہ بدلہ سامنے آتا ہے. اسی طرح سے جو دوسرے ہیں منشی بیجناتھ سیاہ نویس, وہ ان کا بھی حال یہی ہے کہ وہ دیکھیے کیا ہے, یہ ایک فطرت بتا رہے ہیں کہ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں, اور پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے, تشنج ہوتا ہے, سب ہوتا ہے, سب ہوتا ہے. اور ایسے میں وہ شخص نظر آتا ہے چوکھے لال. چوکھے لال کیا کہتا ہے ان سے, تو کہتا ہے کہ جو ہے او اچھا, بیمار ہوتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے نا, آئٹھن ہوتی ہے, اسپتال لے جاتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں, ان کو کنارے لے جاؤ, اور کہتے ہیں کہ صاحب وہ پہلے ان سے کہیے فیس لائیے, فیس دیے تب ہم دیکھیں گے. ارے تم پہچانا نہیں ہم نے, ہم وہی ہیں.
ارے کل ہم نے پہچان لیا آپ کو، تبھی تو فیس مانگ رہا ہوں آپ سے، کل آپ نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ تو یہ ایک منشی پریم چند کا سماج پر گہرا اٹیک ہے، طنز ہے کہ سنبھل کر کام کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ میں ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ لیکن جب یہ دونوں جو ہے تینوں لوگ جو ہے اپنے یعنی فیملی کے ساتھ ہیں، دیکھیے اب آپ، اور یہ مسائل ہیں، بارش ہونے لگتی ہے، کہاں ٹکا جائے، چھتیاں لیے گھوم رہے ہیں، ایسے میں ایک شخص جو ہے کرپا شنکر جو نظر آتا ہے، کرپا شنکر کی نظر پنڈت چندردھر پر پڑتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ارے سر آپ کیسے؟ کہتے ہیں ارے تم کون بنے، تمہیں پہچانا نہیں؟ کہتے میں وہی چوکھے لال کرپا شنکر۔ کہتے ارے تم کرپا شنکر، تم تو اتنے موٹے ہو گئے، تم تو پہلے ایسے نہیں تھے۔ کہ ہاں میں وہی ہوں، یہاں میرے والد صاحب جو ہے اس میں نگر نگم میں کام کرتے ہیں، اور مجھ کو بھی یہاں ملازمت مل گئی، میں یہاں کام کر رہا ہوں، بتائیے خیریت آپ کا احسان ہوا؟ کہتے ہیں میں یہاں آیا تو مجھے جائے پناہ چاہیے، ذرا سا ٹھہرنا ہے، ٹھہرنے کو جگہ مل جائے کہیں چھوٹی موٹی۔ تو ارے کہنے چھوٹی کا وسیع جگہ ملے گی، بہت بڑی جگہ ملے گی، آپ آئیے۔ تو وہ لے جاتا ہے اپنے گھر، اور وہاں جا کے ان کی جو خاطر مدارات کرتا ہے، اور چولہا جل رہا ہے، انگیٹھی چل رہی ہے، پوریاں تلی جا رہی ہیں، کھانے کا سب انتظام ہے، رہن سہن کا سارا بندوبست کر دیتا ہے۔ وہ ساری چیزیں شاگرد اپنے استاد کی خدمت کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مظاہرہ۔ اس وقت جو ہے وہ پنڈت چندردھر کو اپنے کیے پر جو ہے پچھتاوا ہوتا ہے کہ جو میں سوچتا تھا کہ کہاں ہم معلمی کے پیشے میں آ گئے، ٹیچنگ کے پیشے میں آ گئے، اس پروفیشن میں آ گئے۔ اس شاگرد نے ان کی سوچ کو بدل دیا ہے۔ یہ سب جو لوگ کھا پی کے جب سوتے ہیں، لیکن پنڈت چندردھر کو نیند نہیں آتی ہے، اور وہ نیند نہیں آتی ہے، وہ جو سوچتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ میں جو ہمارے شاگرد نے جو سلوک کیا ہے، یہی جو ہے وہ اس پیشے کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو تب ان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے ان کا مزاج میں تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، بدلاؤ آ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ منشی پریم چند اپنے اس افسانے عبرت کی میں نے نصیحت، ان کو پنڈت چندردھر کو نصیحت ملتی ہے کہ اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس پر جو ہے اس پر اطمینان کرنا چاہیے، اور زندگی کو اپنے آرام سے گزارنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسانہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اس افسانے کے اندر جو پیغام پوشیدہ ہے عوام کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، وہ پریم چند کا بڑا پیغام ہے۔ اسی لیے منشی پریم چند اردو کے عظیم افسانہ نگار کہے جاتے تھے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پیارے بچوں، آپ کو یہ افسانہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنا ہائی لائٹر لے کے نکلیے گا، لے کے رکھیے گا اپنے پاس میں، جہاں جو مشکل لفظیات کے میں نے معنی بتائے ہیں، میرے ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے، اس میں مشکل لفظیات کے جو معنی بتائے ہیں اس کو آپ دیکھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ اس افسانے میں کوئی بھی سوال ہو، کسی قسم کا سوال ہو، آپ بے ساختہ آپ سوال کیجئے، ہم سے جواب لیجئے، میں انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔